المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کو میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی تھی اور آج بھی میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت پر گفتگو کرتے ہوئے پچھلے جمعۃ المبارک کے عنوان کا اگلا حصہ بیان کیا جائے گا. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک کرنا ویسے تو پورا سال میلاد مصطفیٰ ہوتا رہتا ہے، لیکن جب ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ربیع الاول شریف چلا آتا ہے تو اس مہینے کے اندر
خاص طور پر بڑی کثرت کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرنا یہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور محدثین اور مفسرین کے اقوال اور خود ان کے اعمال سے افعال سے ثابت ہے یا کہ نہیں؟ اور اس محافل میلاد پر ولادت مصطفیٰ پر خوشی کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب دیا جاتا ہے یا کہ نہیں؟ تو جب میلاد پاک منانا یہ استدلال کرنے کے بعد قرآن مجید سے اور احادیث سے اور اقوال محدثین اور مفسرین اور ائمہ کرام کے افعال سے ثابت ہو جائے گا، تو اس ثبوت کے بعد ان محافل کا باعث برکت اور باعث اجر و ثواب ہونا وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جب جائز ہونا ثابت ہو گیا تو ہر وہ جائز کام کہ جس کو بندہ مومن کرتا ہے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے، تو جائز کام کے کرنے پر وہ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہاں تک تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ اب قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل اور اپنی رحمت کے اوپر خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور واسطہ رسول کے ذریعے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خود نہیں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ قل، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے واسطے کے بغیر کلام فرماتا تو اللہ کا حکم اس کے بندوں تک، اس کے محبوب کی امت تک پھر بھی پہنچ جاتا، لیکن جو درمیان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا واسطہ رکھا ہے، جو اپنے محبوب سے خطاب فرمایا اور محبوب سے فرمایا کہ ان ایمان والوں سے یہ بات فرما دو، اس کے اندر حکمت یہ ہے
کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ایمان والوں کے سامنے عظمت مصطفیٰ ظاہر ہو جائے، شان مصطفیٰ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے، اور انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنے محبوب علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے کے بغیر کچھ نہیں دیتا، کہ اگر درمیان کے اندر ذات مصطفیٰ کا وسیلہ نہ ہو تو کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نہیں لے سکتا۔ جس کو بھی ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے واسطے سے ملتا ہے۔ اور دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب اور کلام فرمائے بغیر اہل ایمان کو بغیر واسطے کے فرما دیتا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، تو حکم تو پہنچ جاتا، مگر درمیان میں اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب اس واسطے فرمایا اور محبوب کی زبان سے کہلوا کر یہ حکم امت مصطفیٰ تک اس واسطے پہنچایا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل کرے تو ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے، اور دوسرا اس کو اپنے محبوب اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اوپر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے تفسیر در منصور کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں، اخرج ابو الشیخ عن ابن عباس فی الآیۃ قال فضل اللہ العلم ورحمتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ کا فضل فرمایا گیا، بفضل اللہ، اس اللہ کے فضل سے مراد علم ہے، اور جو آیت میں فرمایا گیا وَبِرَحْمَتِهِ، تو فرماتے ہیں کہ اس رحمت سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آیت کے اندر اللہ کے فضل سے مراد علم ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد اس کے محبوب علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طرح کے الفاظ حضرت ضحاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیے، اور آیت کریمہ کے ان الفاظ کی تفسیر کے اندر امام ابن جوزی نے بھی اسی طرح کے الفاظ بیان کیے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے فضل سے علم مراد ہے اور اللہ کی رحمت سے اس کے محبوب علیہ السلام مراد ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دو کہ تم اللہ کے فضل یعنی علم کے ساتھ اور اس کی رحمت یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تم لوگ خوشی مناؤ کہ جب تمہیں علم مل جائے تو تب بھی تم لوگ خوشی کرو، اور جب تم کو تمہارے خدا کی سب سے بڑی نعمت اس کے محبوب علیہ السلام کی ذات کی صورت میں مل چکی ہے تو تم کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی خوشیاں منایا کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔
کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا لیا جائے تو اب اس آیت کے اندر فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، تو اس آیت میں بھی فضل اور رحمت فرمائی کہ اگر تمہیں فضل نہ ملتا، علم کی صورت میں اللہ کا فضل نہ ملتا، اگر تمہیں رحمت نہ ملتی، ذات مصطفیٰ کی صورت میں تم کو محبوب خدا کا غلام نہ بنایا جاتا، تمہیں محبوب خدا کا امتی نہ بنایا جاتا، یا دوسرے لفظوں کے اندر یہ کہو کہ اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا میلاد نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر کیا ہوتا؟ تو پھر یہ ہوتا کہ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت جو ہے وہ شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتی۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر مفہوم بیان کیا گیا۔ اور ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اگر نہ ہوتی تو دنیا کے اندر کچھ نہ ہوتا، دنیا ہی نہ ہوتی تو نہ دنیا ہوتی، نہ اس کے اندر بسنے والے ہوتے، نہ کوئی شیطان ہوتا، نہ کوئی شیطان کی پیروی کرنے والا ہوتا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اگر ذات مصطفیٰ یعنی اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم لوگ شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر شیطان کی پیروی سے کوئی بچا ہے، اگر علم کی صورت میں اللہ کا فضل ملا ہے، ذات مصطفیٰ کی صورت میں اللہ کی رحمت اگر دی گئی ہے ہم لوگوں کو، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کا اور اللہ رب العالمین کی ذات پاک کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کرم ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو قرآن مجید کے اندر نعمت کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے، جس طرح کے چند ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا چرچا اور ذکر کرنے کا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو، یعنی تم پر جو تمہارے رب نے نعمت نچھاور فرمائی، تم پر جو تمہارے رب نے نعمت نازل فرمائی، اپنے اوپر اس نعمت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ کے بول لیا کرو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت دین اسلام کی صورت میں ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی اور صورت کے اندر ہو، بہرحال کیا فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، تو جو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی وہ ساری اس یاد کرنے کے اندر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہم کو عطا فرمایا، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب ڈنکے بجا کر ذکر کیا کرو، جگہ جگہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، کریا اور بستی اور محلہ اور شہر اور ملک کے اندر اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت فرمایا گیا، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اپنی نعمت یاد کرنے کا حکم فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، یعنی کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم فرمایا، اور اہل ایمان کو بھی اللہ نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا لَإِن
شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم لوگ شکر کرو گے تو میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم لوگ ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اس مقام کے اوپر جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ نعمت کے مل جانے پر شکر ادا کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنے اور زیادہ انعام کا اعلان فرما رہا ہے کہ جو میری نعمت کے مل جانے پر میرا شکر بجا لائے گا، میری نعمت کے مل جانے پر میرا شکر ادا کرے گا، میں اس کی دی ہوئی نعمت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دوں گا، اس کو نعمتوں سے اور زیادہ مالا مال کر دوں گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے، نعمت کے مل جانے پر اس کے حضور شکریہ کے بول نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکے گا، نہ وہ میری نعمت کا چرچا ہونے سے اس کو روک سکے گا، نہ وہ میری نعمت کا چرچا بند کر سکے گا، نہ وہ میری نعمت کی شہرت کو روک سکے گا، بلکہ وہ اپنا نقصان کرے گا۔ یا اللہ اس کے لیے سزا کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر سزا کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا ان عذابی لشدید، تو اگر ناشکری کرو گے، اگر نعمت کے اوپر شکر بجا نہیں لاؤ گے تو پھر میرے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا، اس قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو یاد کرنے کا ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کر لو، اور کہیں فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر لو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نعمت سے کون مراد ہے؟ تو بخاری شریف کی دوسری جلد کے اندر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اب قرآن مجید کی آیات جن کے اندر اللہ نے اپنی نعمت کے یاد کرنے کا ذکر فرمایا، اور جس مقام پر اللہ نے نعمت کا چرچا کرنے کا حکم فرمایا، اور اس حدیث پاک کے الفاظ کو جمع کر لیا جائے تو ان کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم فرمایا، تو وہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کا چرچا کرنے کا حکم فرمایا کہ تم لوگ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کا چرچا کرو، میرے محبوب علیہ السلام کے اوصاف کا چرچا کرو، میرے محبوب علیہ السلام کی نعت کا چرچا کرو، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے اس محبوب کی شان کا چرچا کرو۔ اب ایک ہوتی ہے عام شہرت اور ایک وہ چرچا ہوتا ہے۔ چرچے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پر اس عمل کو کر کے چھوڑ دیا جائے، چرچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو جگہ جگہ کے اوپر کیا جائے، گلی گلی کے اندر کیا جائے، موڑ موڑ کے اوپر کیا جائے، کریا کریا اور محلے محلے اور بستی بستی کے اندر کیا جائے، شہر شہر کے اندر کسی کام کو کیا جائے۔ یعنی جب کسی کام کو کثرت کے ساتھ کیا جائے گا تو اب جا کر کہے گا کہ اس کام کا چرچا ہو رہا ہے، اس کام کی شہرت ہو رہی ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اوصاف کا، نبی پاک علیہ السلام کے شمائل کا، آپ کے اخلاق کریمانہ کا، آپ کی ولادت باصادت کا ایک مرتبہ ذکر کر کے بعد میں اس کو بند کر دینے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات کا، اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد پاک کا جگہ جگہ اور بستی بستی اور ہر سال
کہ ساری زندگی ذکر کرنے کا حکم فرما دیا. جب بندہ ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے ڈنکے بجائے گا, میلاد پاک کے جلوس نکالیں گے, جب میلاد پاک کے جلسے کیے جائیں گے اور ان جلسوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کے گیت گانے کے لیے نعت کی صورت میں نذرانہ محبت پیش کیا جائے گا, تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا چرچا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت کے اوپر عمل ہو جائے گا. لیکن اگر ایک یا دو مرتبہ یا چند مرتبہ یا کسی ایک جگہ کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے بعد میں اس کی طرف توجہ نہ دی جائے, اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی اس سے ذات مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کا چرچا ہو سکتا ہے. تو چرچا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے ڈنکے اس جگہ بجائے جائیں کہ کوئی بھی جگہ محبوب خدا کی شان بیان کرنے سے خالی نہ رہے, تب جا کر اس قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل ہوگا اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کا جگہ جگہ کے اوپر چرچا ہوگا. تو تب جا کر لوگوں کو یہ شعور اجاگر ہوگا کہ یار جس محبوب علیہ السلام کا جگہ جگہ کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے, نہ ذکر کرنے والا تھکتا ہے, نہ ذکر مصطفیٰ سننے والا تھکتا ہے, اور ایک دو مرتبہ ذکر کر لینے سے جی نہیں بھرتا, ہر مرتبہ نیا سرور اور نئی لذت محسوس کرتے ہیں. تو وہ محبوب علیہ السلام جن کا جتنی بار ذکر کیا جائے ہر بار نیا سے نیا سرور اور نئی لذت آئے, وہ محبوب کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا, وہ محبوب کوئی عام نبی نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ سارے نبیوں کا امام ہو سکتا ہے, سارے نبیوں کا تاجدار ہو سکتا ہے, سارے نبیوں کا سرور ہو سکتا ہے, اللہ کا پیارا محبوب ہو سکتا ہے. اور پھر میلاد کی حقیقت کیا ہے؟ پچھلے دنوں بھی بیان کیا تھا کہ میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا, اور آپ کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدات کیے ان مشاہدات کا بیان کرنا اور آپ کے اخلاق کا بیان کرنا, آپ کے نسب کا بیان کرنا, آپ کے علم کا بیان کرنا, آپ کے کمالات کا بیان کرنا, ان تمام چیزوں کا بیان کرنا, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد پاک ہو رہا ہے. تو اب ہم خود سوچیں کہ جب میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کا بیان کرنا یہ میلاد شمار ہوتا ہے, تو اب میلاد پاک کے اندر یہی کچھ کیا جاتا ہے. کہیں پر میلاد مصطفیٰ بیان کرنے والا اخلاق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے, کہیں پر معجزات مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے, کہیں پر علم مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے, کہیں پر غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کی بات ہوتی ہے, اور کہیں پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وقت ولادت کرنے والے مشاہدات کی بات ہوتی ہے, اور کہیں پر نسب مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے, اور کہیں پر نبی پاک علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے وقت کی اور اس میلاد پاک کی خاص بات ہوتی ہے. تو یہی کچھ محافل میلاد کے اندر کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا, وہ کس طرح کہ آپ کی ولادت باسعادت کا جب وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ حضرت بی بی مریم انہوں نے جو کچھ محسوس کیا اور جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا, اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم شریف کے اندر بیان فرمایا ہے. امینہ علیہ السلام کی پھول کے ذریعے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم کے شکم پاک کے اندر جلوگر ہو چکے تھے, تو جب انہوں نے محسوس کیا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باصادت کے وقت جو کچھ دیکھا آپ نے اس کا بیان فرما کر نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کیا. فلما فصل مني خرج نور اضاء له ما بين المشرق الى المغرب. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے وہ نور ظاہر ہوا تو مجھ سے آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے نور نکلا تو میں نے اس نور کی وجہ سے جو کچھ مشرق سے لے کر مغرب کے درمیان تھا سارے کے سارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور ایک اور مقام پر فرماتی ہیں خرج منی نور کہ مجھ سے نور نکلا اضاء قصور بصرہ من ارض الشام جس کی وجہ سے ملک شام کی سرزمین کے اوپر میں نے بصرہ کے محلات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا. اور ایک روایت کے اندر آپ کا یہ فرمان ہے آپ نے فرمایا اضاءت له قصور الشام واسواقها حتى رأيت اعناق الابل ببصرہ. آپ فرماتی ہیں کہ میرے لیے ملک شام کے اندر ملک شام کے سارے محلات میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئے. ملک شام کے بازار میری آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے. یہاں تک کہ میں نے ملک شام کی سرزمین کے اوپر بصرہ کے اندر چلنے پھرنے والے اونٹوں کی گردنوں کو اپنے مکہ پاک کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر دیکھ لیا. تو پہلے عرض کر دیا کہ ولادت کے وقت جو کچھ مشاہدات آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ نے فرمائے ان مشاہدات کا بیان کرنا یہ بھی میلاد ہے. تو اب یہ جو 2-3 روایات ابھی آپ کے سامنے بیان کی تو ان کے اندر یہی بیان ہوا. سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ میں نے ولادت کے وقت جو کچھ دیکھا اس کا بیان کیا گیا ہے. تو گویا نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے خود محبوب خدا کا میلاد بیان کیا ہے. اور پھر ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے فرماتی ہیں فکشف اللہ عن بصری فرأیت مشارق الارض ومغاربها ورأیت 3 اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة. فرمایا کہ جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سے سارے حجابات اٹھا دیے. میری آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ حائل نہ رہا, کسی مکان کی دیوار کا پردہ نہ رہا یا شجر و حجر کا کوئی پردہ میری آنکھوں کے سامنے رکاوٹ نہ بن سکا. اللہ تعالیٰ نے سب رکاوٹوں کو اٹھا دیا. تو میں نے کیا دیکھا مشرق سے لے کر مغرب تک اس روئے زمین کے اوپر جو کچھ تھا میں نے سارا دیکھ لیا. اور فرماتی ہیں کہ 3 جھنڈے نظر آئے. ایک جھنڈا مشرق کے اندر تھا, ایک مغرب کے اندر تھا اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر لہرا دیا گیا تھا. تو اس مقام پر بھی ولادت مصطفیٰ کے وقت جو مشاہدات آپ کی والدہ نے فرمائے ان کو بیان کیا. تو میلاد بیان کیا گیا. آپ کی والدہ نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک سب کچھ دکھا دیا گیا. یا یوں کہو کہ جہاں جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی سلطنت ہونی تھی وہ سارا کائنات کا خطہ آپ کی والدہ کو ولادت کے وقت دکھا دیا گیا. ایک جھنڈا مشرق میں, ایک مغرب میں اور کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر لگا دیا گیا. بتلایا گیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اسی محبوب کی عظمت و شان کے جھنڈے لہرائیں گے. اور کعبۃ اللہ جو آج 360 بتوں سے بڑا پڑا ہے اس کعبۃ اللہ کو ان بتوں سے پاک کر دیا جائے گا, بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا جائے گا. اس کعبۃ اللہ کو اگر بتوں سے پاک کرے گا تو یہ محبوب کرے گا. اور اس کے بعد اس کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اگر نماز پڑھی جایا کرے گی تو وہ اسی محبوب کے غلام اور اسی محبوب کے امتی اس کی طرف نماز پڑھا کریں گے. کعبۃ اللہ سے لے کر مشرق اور مغرب پوری روئے زمین کے اوپر کائنات کے کونے کونے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے دین میں پہنچنا تھا. اسی بات سے آپ فرماتی ہیں کہ وہ کائنات کا حصہ ولادت مصطفیٰ کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھا دیا.
جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ بعد میں ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سوال کر دیا۔ یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے فاروق اعظم، تمہارے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن مسلمانوں میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نازل فرماتا تو جس دن اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہم اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتے، اس دن ہم خوشی کیا کرتے، اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ اگر یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نازل کرتا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے اوپر نازل فرمائی اس دن ہمارے لیے دو عیدوں کا دن تھا۔ اس دن اس طرح ایک تو عید کا دن اس طرح تھا کہ آپ نے فرمایا کہ 9 ذوالحج کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوم عرفہ کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میدان عرفات کے اندر آیت کریمہ نازل کی گئی، تو یوم عرفہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس دن جمعہ المبارک کا بابرکت دن تھا، اس واسطے کہ جمعہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عید کے دن کے طور پر عطا کیا گیا، تو ایک جمعہ المبارک کا عید کا دن تھا، دوسرا 9 ذوالحج کا عید کا دن تھا۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ہم کو عطا فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 عیدوں کا دن عطا فرما دیا تھا کہ اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں۔ تو اب دیکھو کہ جس دن امت مصطفیٰ پر اصحاب رسول پر قرآن مجید کی یہ آیت اترے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو صحابی رسول فرمائے وہ عید کا دن تھا اور جمعہ کا دن وہ بھی عید کا دن تھا، اور اسلام اور دین یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو جس دن دین کی صورت میں اللہ کی نعمت ملے وہ تو عید کا دن ہو، تو جس دن دین لے کر آنے والا، دین ہم کو پہنچانے والا، دین ہم کو بتانے والا اور دین ہم کو سکھانے والا اللہ کا محبوب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو، وہ دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس دن کو بھی عید کہا جائے گا، وہ الگ بات ہے کہ یہ دن ایسا عید کا دن ہے کہ جس کے اندر شرعی احکامات کی پابندی لاگو نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیں یہ بات کہ عید کے مسلمانوں کے ہاں 2 دن ہے پورے سال کے اندر، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ عید کے ایسے دن ہیں کہ جن دنوں کے اندر شریعت نے اہل ایمان کے اوپر مخصوص کاموں کا کرنا لازم کر دیا ہے کہ عید الفطر کو یہ کرو، ایسے نماز پڑھو، عید الاضحیٰ کو اس طرح نماز پڑھو، اس کے بعد ایسے قربانی کرو۔ ان دنوں کے اندر اہل ایمان پر شریعت نے کچھ احکام کو لاگو کر دیا ہے، اہل ایمان کے اوپر جاری کر دیے گئے، اس واسطے یہ 2 عیدیں شہرت پا گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن اور جمعہ المبارک کا دن یہ بھی اگرچہ عید کے دن ہے لیکن ان دنوں کے اندر کوئی شرعی حکم مسلمانوں کے اوپر لاگو نہیں کیا گیا، کوئی شرعی حکم مسلمانوں کے اوپر جاری نہیں ہوتا، اس واسطے یہ ایسے عید کے دن ہیں کہ یہ اہل ایمان کے اندر ان عید کے دنوں کی شہرت کے برابر شہرت نہیں پا سکے، ورنہ ہے وہ بھی عید کے دن جو 2 عیدیں مشہور ہیں اور ہے یہ بھی عید کے دن، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ شریعت نے کچھ عید کے دنوں کے اندر احکامات اہل ایمان پر جاری کر دیے اور ان 2 دنوں کے اندر جاری نہیں کیے، تو لہذا احکام کے لاگو اور پابند نہ کرنے کی بنا پر ان دنوں کو عید کے دن سے خارج نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس طرح دوسری عیدوں کو عید مانا جاتا ہے، اگر آمد مصطفیٰ
تو ہم کو وہ بھی خوشیاں نہ ملتی، لہذا ہم اس پر خوشیاں کریں گے، اللہ کا حکم ہے، اور اس پر بھی خوشیاں کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی اس دن ہم کو نعمت عطا کر دی گئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ بیان کیا، اور چند ایک مقامات پر انبیاء علیہم السلام نے میلاد مصطفیٰ بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا کہ جب ان کے اندر اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ ہوا تو یہ میلاد مصطفیٰ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے اوپر احسان ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا بیان کرنا، ولادت مصطفیٰ کا بیان کرنا، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر میلاد مصطفیٰ بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرما دے۔ آمد مصطفیٰ کی دعا کی تھی، آمد مصطفیٰ کا بیان کرنا، چاہے وہ واقعے کی خبر دینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس مقام پر میلاد مصطفیٰ بیان کیا۔ لقد جاءکم رسول، اس کے اندر آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، آمد مصطفیٰ کا نام بھی ولادت مصطفیٰ ہے۔ من انفسکم، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین تمہارے اندر رسول مبعوث فرمایا، تم میں سے بہترین رسول تمہارے اندر آ گیا۔ من انفسکم کے اندر نسب مصطفیٰ کا بیان ہے۔ آگے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اسی آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے۔ نعت بیان کی گئی وہ کس طرح کہ محبوب خدا کو رؤوف فرمایا گیا، مہربان اور رحیم فرمایا گیا، رحم فرمانے والا۔ تو اس آیت کے اندر میلاد مصطفیٰ بھی ہے، اور اس آیت کے اندر نعت مصطفیٰ بھی ہے، اور اس آیت کے اندر نسب مصطفیٰ کا بھی بیان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے، ایک انداز میں نہیں بلکہ انداز بدل بدل کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ہدایت دے کر مبعوث رسول کو بھیجا، تو جو بھیجا جائے اس کے لیے تشریف لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اپنے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا، میلاد مصطفیٰ بیان کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل میں تم کو اپنے بعد ایک ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں کہ جس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمد مصطفیٰ کی خبر دی، نبی پاک علیہ السلام کا میلاد کیا، تو گویا اللہ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی زبانوں کے ذریعے میلاد مصطفیٰ بیان فرمایا، ان کی امتوں کے سامنے بیان فرمایا، خود بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی نبی ہیں، سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ دنیا میں جا کر میرے محبوب کے چرچے کرنے ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے گروہ انبیاء، جب تمہارے پاس میرا رسول آ جائے گا، جب میں تم کو کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ایک رسول آئے گا،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. تو اس میثاق والے دن انبیاء کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا. تو گویا خود اللہ نے میلاد مصطفیٰ کیا اور انبیاء کو حکم تھا کہ اس محبوب کی عظمت کے اپنی امتوں کے سامنے چرچے کرنا. تو انبیاء اپنی امتوں کے سامنے آ کر چرچے کرتے رہے, اپنی امتوں کے سامنے میلاد مصطفیٰ بیان کرتے رہے. تو پتہ یہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ یہ کوئی عام عبادت اور عام کام نہیں ہے. یہ میلاد مصطفیٰ آقا علیہ السلام کا ایسا ذکر ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ اللہ نے بھی کیا اور اللہ کے سارے نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ ان انبیاء نے بھی ذکر کیا, ہم نے بھی ذکر کیا. فرق یہ ہے کہ ان انبیاء نے میلاد مصطفیٰ سے پہلے میلاد بیان کیا, ہم میلاد مصطفیٰ کے بعد میلاد بیان کرتے ہیں. وہ نبی یہ بیان کرتے رہے کہ بعد میں وہ شانوں والا نبی آئے گا, ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شانوں والے محبوب آقا تشریف لا چکے. ان انبیاء نے کہا وہ تشریف لانے والا ہے, ہم نے کہا وہ محبوب تشریف لے آئے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مستقبل کا اور زمانہ ماضی کا وہ مستقبل کے ساتھ ذکر کرتے تھے آئے گا, ہم ماضی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ آ چکے ہیں. زمانے کا فرق ہے, ورنہ ذکر کے اندر اور میلاد کے اندر کوئی فرق نہیں. ایک بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام امتوں کے سامنے ذکر کرتے رہے اور اپنی امتوں سے نصیحت فرماتے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ محبوب خدا تشریف لے آئے تو تم پر لازم ہے کہ اس محبوب کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی اختیار کر لینا اور ان کی غلامی کے حلقے کے اندر داخل ہو جانا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر میلاد مصطفیٰ کا بیان کیا ہے. اس سے اگلی بات کر دوں, کوئی مت سمجھے کہ میلاد مصطفیٰ فلاں کرتا ہے فلاں نہیں کرتا, یہ مسلک کرتا ہے دوسرا مسلک نہیں کرتا, تیسرا مسلک نہیں کرتا, چوتھا نہیں کرتا. یہ بات کر دوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد ایسے انداز کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے. وہ کس طرح, ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ عرض کیا ہے کہ میلاد اس بات کا نام ہے کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے, بعثت مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے, اسی کا نام میلاد مصطفیٰ ہے. تو یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلمہ پاک کے اندر بھی رکھ دیا. جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول کا معنی بھیجا ہوا, جس کو بھیجا جائے اس کا آنا اور تشریف لانا ضروری ہوتا ہے. تو جب یہ کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, محمد کو اللہ نے بھیجا وہ تشریف لے آئے, تو حضور کی آمد کا تشریف آوری کا ذکر کیا گیا. تو اسی چیز کا نام میلاد ہے. یہ میلاد ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا میلاد ہو جاتا ہے. مرحبا. اب یہ شک اور شبہ نہیں رہ سکتا کہ فلاں مسلک میلاد کرتا ہے فلاں نہیں کرتا. ارے جو مسلک نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلک کلمہ پڑھنے کے اندر حضور کی آمد کا آقا دو جہاں کا میلاد کرتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب کلمے کے اندر میلاد مصطفیٰ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک کوئی غیر مسلم کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہندو مسلمان ہونا چاہے کلمہ پڑھنا پڑے گا, اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تک ہے. عیسائی مسلمان ہونا چاہے اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا, ہندو سکھ مسلمان ہونا چاہے کلمہ پڑھنا ہوگا, کافر مسلمان ہونا چاہے کلمہ پڑھنا ہوگا. تو کلمہ پڑھے بغیر اسلام نہیں ملتا, کلمہ پڑھے بغیر ایمان نہیں ملتا. تو کلمے کے اندر میلاد مصطفیٰ بیان ہوا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی بندہ یہ آرزو کرے کہ میں ایمان لینا چاہتا ہوں, میں اسلام لانا چاہتا ہوں, تو شریعت اس کو حکم
गवाही दे, अल्लाह को एक होना मान ले, उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद कर अल्लाह ताला तुमको ईमान दे देगा। कैसी अजीब बात है कि मिलाद मुस्तफा से ईमान मिलता है, तो जो ये कहे कि मिलाद नहीं करना चाहिए वो फिर कलमा पढ़ना छोड़ दे, मिलाद उनकी तरफ से बंद हो जाएगा। वरना मिलाद मुस्तफा को बंद नहीं किया जा सकता। ये मिलाद अल्लाह ने रखा ही ऐसी जगह पर है कि जिसमें ईमान के अंदर आना हो मिलाद के दरवाजे से गुजर के आना पड़ता है, जिसमें इस्लाम के दायरे के अंदर आना हो मिलाद के दरवाजे से अंदर से गुजर के आना पड़ता है। तो जब तक कोई मिलाद के दरवाजे से न गुजरेगा ना वो इस्लाम के दायरे के अंदर आ सकता है, ना वो कभी ईमान के दायरे के अंदर आ सकता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात का मिलाद अल्लाह ताला ने इस अंदाज में बयान कर दिया कि कोई माने वो भी मिलाद करेगा, कोई ना माने अल्लाह ताला उससे भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद करवा लेता है। और फिर आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने खुद अपना मिलाद बनाया। सही मुस्लिम के अंदर किताब सियाम पहले जून के अंदर हदीस बात आती है और रिवायत करने वाले हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप सुनाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया पीर वाले दिन रोजा रखने का कि या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीही, कि ये वो दिन है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरी विलादत हुई, जिस दिन मेरा मिलाद हुआ। तो आका दो जहां ने अपना मिलाद मनाया रोजा रखकर और हम मिलाद करते हैं जैसा करके। हुजूर ने भी मिलाद मनाया, हम भी मिलाद करते हैं। और सिर्फ यही हदीस नहीं बल्कि हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अक्का अन्ना सही बाद नबुव्वती ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद अपना अकीका किया। अब इस पर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि अकीका जिंदगी में एक बार होता है और आपका अकीका आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कर दिया था। अकीका दो बार नहीं किया जाता, लौटाया नहीं जाता। फरमाया कि जो नबुव्वत के बाद आपने दोबारा बकरे दबा किए थे वो असल में अकीका नहीं था, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मिलाद की खुशी की थी। तो अब मिलाद की खुशी आका दो जहां ने मनाई, मिलाद मुस्तफा सहाबा ने किया, आइमा किराम करते रहे, मुहद्दिसीन करते रहे, मुफस्सिरीन करते रहे। और सबसे बड़ी दलील कुरान मजीद से पेश की कि खुद अल्लाह ताला ने आमद मुस्तफा का जिक्र किया, अल्लाह ने मिलाद मनाया। तो ये मिलाद मुस्तफा करना अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के सारे नबियों की सुन्नत है, महबूब खुदा की सुन्नत है, सहाबा किराम की सुन्नत है, ताबईन की सुन्नत है, तबा ताबईन की सुन्नत है, आइमा किराम की सुन्नत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत इसी बात से इस माह मुबारक के अंदर अपने आका मौला का मिलाद करती है। अब फिर मिलाद करने का तरीका मुख्तलिफ है। आप चाहे तो कोई नात की सूरत में मिलाद करे और चाहे कोई तकरीर की सूरत में मिलाद करे, नज़म की सूरत में करे, नसर की सूरत में करे। सूरत का फर्क है, हकीकत का फर्क नहीं। सूरतें जुदा जुदा हैं, नज़म की सूरत है, नसर की सूरत है, लेकिन हकीकत एक है। वो क्या है? नज़म हो तब भी मिलाद मुस्तफा होता है, नसर हो तब भी मिलाद मुस्तफा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको मिलाद पाक के बारे में हकीकत हाल समझने और उसी पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।